واقعی اس طرف کے واقعی کی طرف اشارہ تھا، لیکن یہ حکم ہم سب کے لیے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو، اور عذاب مقدر ہے۔ عذاب کیا ہے؟ یہ جب لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاتے نا تو وہ یہی جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ کو نماز پڑھنا ہے آپ مسجد میں جاؤ، آپ گھر میں جاؤ، ہمیں مسجد، اور آپ ہمیں اس دین کی دعوت دیتے ہو اور اس دین سے ہم کو پھیرتے ہو جس دین پر ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم یہ دین نہیں چھوڑیں گے۔ آج اگر کسی دنیا دار کو یہی جب باتیں کہی جاتی ہے نا، آپ جو کر رہے غلط ہے اور آپ جو کر رہے دھوکہ دڑی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ مسجد میں جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ آپ مسجد میں، ہم کو مت سکھا گیا، مارکیٹ ہم کو معلوم ہے، تمہارا مارکیٹ تمہیں مبارک، ہم تو وہی باتیں کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، اور ساری دنیا میں سب سے بہترین بزنس مین اگر کوئی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کو نبوت ملنے سے پہلے بہت بڑی مالدار خاتون تھی، قریش کی سب سے مالدار خاتون، ان کا مال جو ہے نا دوسری کنٹریوں میں جاتا تھا، دوسرے کنٹریوں میں جاتا تھا۔ تو آپ تصور کریں کہ ایک عورت، اس کا مال دوسرے کنٹریوں میں جا رہا ہے تو کتنی مالدار ہو۔ کئی لوگوں نے مال کو کئی لوگوں کے ذریعے سے مال کو بیچا، لیکن اتنا نفع نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مال کو کیا تو جتنا مال تھا اس سے 10 گنا زیادہ نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ کو کروا دی۔ انہوں نے تجارت کے احکام بیان کر، کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ہے ہماری رہبری کے، ہم کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، ہم کو بے یار و مددگار بولو نہیں چھوڑا ہے۔ تو مال کمائے، کس نے منع کیا؟ لیکن اس اصولوں کو سامنے رکھ کے کمائیں جو اصول اور آداب شریعت نے بیان فرمائے، جو اصول و آداب شریعت نے بیان فرمائے۔ بعض لوگ پہلی صف میں آ کے نماز کے پڑھنے کو، داڑھی اور ٹوپی رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ دین اتنا ہی نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، لیکن دین کا جو احاطہ ہے بہت وسیع ہے۔ دین کا احاطہ کیا ہے؟ بہت وسیع ہے۔ آج کل مزاج کیا بنا ہوا ہے معلوم ہے آپ کو؟ قرآن نے جو ہے نا حرام کاریوں سے روکا ہے، دھوکہ دینے سے روکا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکا ہے قرآن، خیانت سے روکا ہے، امانت داری کی تعلیم دی ہے قرآن۔ اور ہمارا مزاج یہ سوسائٹی کا حال بتاتا ہوں، جب مکان کی ابتدا ہوتی ہے، جب دکان کی ابتدا ہوتی ہے، کاروبار کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس کے شروعات میں ایک محفل منعقد کی جاتی ہے جس کو ہم قرآن خوانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے نام سے بولو